الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلشنی اسلام کے جیال مقامی تنیس میں صاحب دوئی مصر علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دمیاط فتح ہوا تو وہاں کے سابق والی بامرک نے اپنے نیک سیرت بیٹے شتا سے فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اس دین کی خدمت کرے، اور وہ اس طرح یہ جزیرہ تنیس ہمارے پڑوس میں ہے، ہم اس کے والی ابو سوق کو خط کے ذریعہ سے اسلام کی دعوت دیں گے، اگر اس نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کی طرف فوج کش کریں گے۔ شتا نے کہا، یہ رائے بالکل ٹھیک ہے اور میں خود قاصد بن کر ان کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنے 4 غلاموں کو لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ یزید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یہ لوگ جا رہے ہیں اور نو مسلم ہے، تو فرمایا میں بھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ دین اسلام کی نمائندگی میں بہتر طریقہ سے کر سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے دین کے متعلق سوالات ہوں، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ بہرحال صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ حضرات جزیرہ تنیس پہنچ گئے۔ جزیرہ کے لوگوں نے اس کی مکمل حفاظت کر رکھی تھی۔ جب انہوں نے شتا اور ان کے ساتھ ایک عربی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کون لوگ ہو؟ شتا نے کہا کہ میں بامرک شاہ دمیاط کا لڑکا ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ہم قاصد بن کر یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ شاہی دربان نے ان مہمانوں کو ابو سوق تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ ابو سوق دراصل عربی تھا اور پھر شام کے علاقے میں عیسائی بن گیا تھا۔ ان کا تعلق غسانی بادشاہوں سے تھا، اور جب اسلام غالب آیا ابو سوق بھاگ کر اس جزیرہ میں قیام پذیر ہوا۔ مقوقس شاہ مصر کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کو اس جزیرہ کا والی بنا دیا۔ یہ شخص مقوقس کو ٹیکس دیا کرتا تھا، لیکن جب مصر میں اسلام غالب آیا تو اس نے ٹیکس دینا بند کر دیا اور بغاوت پر اتر آیا، اور اس نے دل میں یہ خام خیال بٹھا لیا کہ یہ جزیرہ انتہائی محفوظ ہے اور بس میں اس کا اصل مالک ہوں۔ جب اسلامی وفد ان کے پاس پہنچا تو اس شخص نے انتہائی تکبر کا اظہار کیا اور کسی کو یہ تک نہیں کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ یزید بن عامر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کے آیتیں پڑھ کر سنائے۔ وہ نہایت غصہ ہو کر پوچھنے لگا، یہ کیا چیز ہے؟ صحابی نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا یہ مطلب اور یہ تفسیر ہے۔ اس نے کہا، یہ تو خرافات ہے، معاذ اللہ، اور تم لوگ گمراہی کے سمندر میں غوطے کر رہے ہو۔ یزید بن عامر رضی اللہ عنہ نے مزید تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کیا۔ ابو سوق کہنے لگے، یہ واقعات تو ہوئے تھے، لیکن وہ شخص جادوگر تھا، نعوذ باللہ۔ پھر ابو سوق نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے علاقے میں بارش بند ہے، تم دعا کرو، اگر بارش ہوئی تو ہم تم کو مان لیں گے۔ صحابی رسول نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ ابو سوق نے کہا، واقعی تم لوگ بڑے جادوگر ہو، چلو میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود اسلام پیش کر لوں گا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ جب واپس گئے تو بامرک نے پوچھا، انہوں نے قصہ سنا دیا۔ بامرک نے کہا کہ اس شیطان نے تم کو دھوکہ دیا۔ کچھ دن بعد اطلاع آئی کہ ابو سوق نے اطراف کے لوگ کو جمع کیا اور وہ دمیاط پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ بامرک نے یزید بن عامر رضی اللہ عنہ سے رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بس اب سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر سے بامرک نے اپنے علاقوں سے افواج اسلامیہ کو جمع کر لیا اور حضرت یزید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور فوج بھیجنے کی درخواست کی۔ عمر نے ہلال بن اوس کی سرکردگی میں 1000 لشکر کو مصر سے جزیرہ تینیس کی طرف روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ دمیات جا کر قیام کرو۔ ادھر ابو صوب نے اپنے لشکر کو جمع کر دیا۔ ان کی کل تعداد 20,000 تھی اور خاص دستے اس کے علاوہ تھے۔ جب یہ لوگ دمیات کے قریب پہنچے تو شتہ بھی مقابلے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ آپ نے بڑے بڑے جنرلوں کو خاک میں ملا دیا اور صبح سے شام تک کفار کا سخت ترین مقابلہ کیا۔ جب آپ واپس آئے اور سو گئے تو تہجد کے وقت اٹھ کر رونے لگے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میں نے خواب میں جنت کی عجیب عجیب نعمتیں دیکھی ہیں اور حوروں سے گفتگو ہوئی ہے اور حوریں مجھے بلا رہی ہے۔ اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اے باجان، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ باپ نے بار بار ان کو سمجھایا کہ یہ راگندہ خواب ہے۔ شتہ نے کہا نہیں باجان، یہ سچ مچ ہے۔ ان میں حوروں میں جو بڑی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی، اے دنیا میں مبتلا شخص، چھوڑو دنیا، ہم تمہارے انتظار میں اور ہمارا مہر ادا کرو۔ ہمارا مہر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ باپ نے بہت سمجھایا لیکن شتہ مسلسل رو رہا تھا اور باپ کہہ رہا تھا، باجان میں جا رہا ہوں، یہ آخر ملاقات ہے، مجھے اب دنیا میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بامرک نے اپنے لخت جگر کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے اگر آپ کا خواب سچا ہوا اور آپ کو شہادت مل گئی تو ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں شریک رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ باپ بیٹے کی یہ آخری گفتگو تھی۔ شتہ اپنے جوش و جذبہ کے ساتھ میدانی کارزار میں اتر گئے اور مد مقابل کے خواہاں ہوئے۔ کفار کو سب سے مقابلے کے لیے ایک بہادر آیا، آپ رحمہ اللہ نے اسے ٹنڈا کیا۔ دوسرا آیا، اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ چنانچہ 12 مشہور بہادروں کو شتہ نے قتل کر دیا۔ صاحب فتوح مصر فرماتے ہیں کہ جب ابو صوب نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے شاہ سوار مارے گئے تو اس نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شخص نہایت عزم و دجنگ تھا۔ اس نے شتہ سے اس طرح بات کی، اے شتہ، تو نے اپنے دن کو کیوں چھوڑا؟ ان احمق مسکینوں کی اتباع کیوں کی؟ آخر تو نے ان میں کیا دیکھا؟ شتہ نے کہا، اے احمق، کہ میں دین اسلام چھوڑ کر تمہاری طرف آؤں، حالانکہ یہ خلیل اللہ اور کلیم اللہ کا برحق دین ہے۔ یہ کلام سن کر ابو صوب نے اس لڑکے پر سخت حملہ کیا۔ شتہ نے ایک بہادر اور شریف انسان کی طرح ان کے حملے کا استقبال کیا اور آدھے دن تک دونوں کی لڑائی جاری رہی۔ اب شتہ کو سخت پیاس لگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پھر وہی منظر بیداری میں دکھا دیا جو منظر وہ خواب میں دیکھ چکے تھے۔ ایک حور ہاتھ میں پانی کا جام لیے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فانی جس نے پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور نہ بیمار ہوگا۔ اب تو ملاقات کا وقت ہے، شتہ جلدی آ جاؤ۔ اس نے ایک سیرت لڑکے نے جب یہ کلام سنا تو اس نے زور سے چیخ ماری، اللہ اکبر، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، یہ کچھ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور وہ رسولوں نے سچ فرمائے۔ یہ کہہ کر شتہ نے ابو صوب پر شدید حملہ کیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ معرکہ اتنا سخت تھا کہ اس سے پہلے تمام معرکے لوگ بول گئے۔ ابو صوب نے اچانک آپ کے سینے پر نیزہ مارا جس سے آپ گر کر شہید ہو گئے۔ آپ کے والد بامرک نے جب دیکھا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو ایک سخت حملہ کفاری اشرار پر کیا۔ آپ کے تمام ساتھی اور سالاری لشکر اسلام بھی لڑائی میں مشغول ہوا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی اور آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ غبار جنگ نے اطراف اور آفاق کو ڈھانپ لیا تھا تو دن رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف تاریکی تھی اور نیزے چمک رہے تھے۔ بامرک کی فوجوں کو شکست ہوئی اور وہ الٹے پاؤ دمیات کی دیواروں تک پیچھے ہٹ گئی۔ ابو صوب ملعون کو یقین ہو گیا کہ اب دمیات کا شہر ہم نے قبضے میں لے لیا ہے، کہ
اتنے میں محمد ایک چارے کے غضبناک شیر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے ابو ثوب اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے ان کی تواضع شروع کی۔ ابو ثوب نے جب صحابہ کرام کی گرجدار آوازیں سنے تو اس کو اپنی تباہی اور بربادی کا یقین ہو گیا۔ اسی گمسان کی جنگ کے دوران حضرت یزید بن عامر اور ابو ثوب کا آمنا سامنا ہوا۔ یزید بن عامر نے ابو ثوب پر زوردار نعرہ لگا کر فرمایا، اللہ کے دشمن، ابھی تک تم ہوش میں نہیں آئے ہو اور اب تک تم نے کوئی نصیحت قبول نہیں کی۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو ثوب پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا، اور کسی چیخنے والے نے چیخ ماری کہ ابو ثوب قید ہو گئے۔ جب بادشاہ گرفتار ہو گیا تو فوج ہوا سے باختہ ہو گئی اور صحابہ نے ان کو خوب قید و قتل کیا۔ کفر کے پیشوا یا مرے پڑے تھے یا زنجیروں میں جکڑے چپڑے تھے۔ اور میں نے پھر کہا، من عہد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، قیدیوں پر اسلام پیش کیا گیا۔ کچھ صدق دل سے مسلمان ہو گئے اور کچھ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ تنیس میں داخل ہو گئے اور وہاں بڑے بڑے گرجوں کی جگہ مساجد تعمیر کرائے۔ اس کے علاوہ دیگر جزائر میں بھی مسجدیں بنوائے۔ مال غنیمت کا خمس عمرو بن العاص کی طرف روانہ کیا گیا، اور اسی طرح دولت مصریہ کافرہ کا خاتمہ ہوا اور دولت مصریہ اسلامیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ فرعونی مصر کی تاریخ قصہ فارینہ ہو کر رہ گئی، اور اس کی جگہ مسلم خلفاء اور ان کی عظیم اسلامی تہذیب و تمدن نے لے لی، جو آج تک قائم ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اللہم ارض عن اصحاب نبیک و رسولک، اللہم اجعل قبورہم روضات من ریاض الجنہ، اللہم ارزقہم من الجنة وارفع درجاتہم فی الجنہ، والمزاجرہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، ذالک لمن خشی ربہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ فتوحاتی مصر، اس کے بعد آگے دروس میں انشاءاللہ فتوحاتی فارس کا ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔